اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی علی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ سٹار وظائف چینل جو ہے آپ کے لیے 2 آیات کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ ایک آیت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور ایک آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ انتہائی مشہور آیات ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کا وظیفہ کیا ہے اور بے شمار فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہر طرح کے جائز حاجات اور مقاصد اور بیماریوں سے شفا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ جو سورۃ الفاتحہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ تو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے خزانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں، مصیبتوں سے نجات کے خزانے جو ہیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، بیماریوں سے شفا کے خزانے اس کے اندر مخفی ہیں۔ تو کوشش کریں مشکلات اور پریشانیاں اس کو دور کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے رہیں۔ دین اور دنیا کی ترقی کے خزانے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور ہر طرح کی جائز حاجت اور مقاصد کے لیے انتہائی مفید اور مجرب ثابت ہوا ہے۔ سخت سے سخت مرض اور سخت سے سخت مشکل، بڑی سے بڑی آفت اور بڑی سے بڑی حاجت کے پورا کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو جو پڑھتا ہے وہ انتہائی مفید اور مجرب ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے بزرگان دین کے اس کے بڑے وظائف بتائے ہیں، اس مبارک آیت کو پڑھنا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے فوجداری مقدمات جو ہیں وہ اس آیت کریمہ کی برکت سے جو ہیں اس کے اندر فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، بکثرت اس کی ہر دلی حاجت، جائز حاجت، دلی مراد و تمنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ نہ صرف جائز حاجتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ ہر طرح کے دشمن اور ہر طرح کی مشکلات حالت میں وہ جو ہے غالب رہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور جو اس آیت کی مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور تو اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، ہر طرح کے مشکل اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور ہر طرح کی مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ ہر طرح کے جائز حاجت، دلی تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا نہایت مفید اور مجرب ہے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے، کسی مقدمہ میں کامیابی کے لیے اور کسی دشمن پر غالب آنے کے لیے، اس کو شرور سے محفوظ رہنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ انتہائی مفید اور مجرب ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جو ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ یہ بہت ہی نہایت ہی مشہور آیت کریمہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس آیت کریمہ کے وظائف کیے ہیں اور بے انتہا فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے ان 2 آیات مبارکہ پر مشتمل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3 روز کا یہ صرف عمل ہے۔ جو بھی اس کو جس جائز حاجت کے لیے کرے گا، جائز مقاصد کے لیے کرے گا، اور جس مشکل اور پریشانی اور آفت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو کامیابی ملے گی۔ دنیا اور دین میں اس کو ترقی نصیب ہوگی، اس کے جو دشمن ہیں وہ مغلوب ہوں گے، حاسدین جو ہیں ان کے شرور سے محفوظ رہے گا اور ان کو جو ہے منہ کی کھانا پڑے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے اندر کیسے کیسے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں مخفی رکھی ہیں، اور جو ان آیات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مدد سے نوازتا ہے، اور ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ ہر کام میں ان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے، اول و آخر جو ہے آپ نے 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں جو ہے آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ وظیفہ ذرا غور سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے آپ 13 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایک تسبیح جو ہے وہ کریں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد 1100 مرتبہ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب 1100 بار پڑھ لیں گے تو پھر ایک تسبیح کریں گے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 13 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ جو ہے اس طرح آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ 3 روز آپ بلا ناغہ جو ہے ایک مقرر وقت کا مقرر کر کے اس کو وظیفے کو کر لیں۔
ہر طرح کی حاجت اور جائز مقاصد کے لیے انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ وظیفہ کافی ہو جائے گا، ہر مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو انتہائی مفید، مجرب اور بزرگان دین کا یہ بتلایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ ترتیب یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے درود پاک، پھر ایک تسبیح جو ہے 100 مرتبہ، پھر 1100 مرتبہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایک تسبیح جو ہے یعنی کہ 100 مرتبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ہر مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کے ساتھ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔